اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے نیکی کے حوالے سے بات کی تھی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ مغرب اور مشرق کی طرف منہ کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، جتنی کتابیں رب نے نازل کی ہیں ان کتابوں پر، نبیوں پر، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس کے ساتھ محبت رکھنے کے باوجود اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، قریبی رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مساکین کے اوپر، وابن السبیل اور مسافروں پر، اور سوال کرنے والوں کے لیے، اور گردن آزاد کروانے کے اندر، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور وعدوں کو پورا کرو جب تم کسی سے وعدہ کرو، اور صبر کرو تنگی کے اندر، تکالیف کے اندر اور جنگ کے اندر۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے یہ اعمال کیے، جنہوں نے یہ سارے کام کیے وہ اپنے بات کے اندر سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ یہی متقی پرہیزگار لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو یہ نیکی کے کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 178 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کریں گے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی قانون نہیں تھا، جس کا بس چلتا وہ کسی کو قتل کر دیتا۔ اگر کسی قبیلے کا ایک شخص قتل ہوتا تو دوسرا قبیلہ پورے قبیلے کو ہی تہس نہس اس کی کر دیتا، یعنی اس کو قتل کر دیتا، اس کے غلام لوگوں کو غلام بنا لیتا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ قتل ایک ہوا ہے، نقصان سارے قبیلے کو پہنچایا جاتا تھا۔ اگر عورت قتل ہوئی ہے، عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جاتا تھا۔ اگر غلام قتل ہوا ہے تو غلام کے بدلے آزاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ کوئی قانون نہیں تھا۔ تورات کے اندر بھی کچھ قانون تھے، انجیل کے اندر بھی تھے، لیکن یہ لوگ ان باتوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوا کرتے تھے۔ ظلم و زیادتی کا یہ دور دورہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس سرکشی کو روکنے کے لیے، اس زیادتی کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قصاص کا حکم لاگو کر دیا، فرض کر دیا کہ امت کو بتلا دیجئے 3 چیزیں ہیں، قتل کے بدلے قتل، یا دیت دے کہ تم اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہو، یا اسی طرح تم بالکل اس کے ولی جو ہے، وارث جو ہے، اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ تورات کے اندر حکم تھا لیکن اس طرح تینوں کام نہیں تھے۔ انجیل کے اندر بھی حکم تھا لیکن اسی طرح تینوں مکمل نہیں تھے۔ کسی کے اندر یہ تھا کہ قتل کے بدلے قتل یا معاف کر دیا جائے گا، انجیل کے اندر یہ تھا کہ معاف کر دیا جائے گا، دیت کا معاملہ نہیں تھا۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے شریعت محمدیہ کے اندر ایک قانون بنا دیا، جو کسی کو قتل کرے گا اس کے لیے یہ قانون ہے۔ مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، علیکم القصاص، تمہارے لیے قصاص،
برابر بدلہ، فی القتلا مقتولوں کے بارے میں، کوئی قتل کر دیا جائے تو اس قتل کا بدلہ قتل ہوگا۔ فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ ایک غلام ہے نا، غلام ہے، اب غلام کی جگہ آزاد کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ فرمایا الحر بالحر، آزاد آدمی کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، عورت کے بدلے مرد نہیں ہوگا۔ غلام آزاد کے بدلے غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا، غلام کے بدلے آزاد کو، اور آزاد کے بدلے غلام کو، مرد کے بدلے عورت کو، عورت کے بدلے مرد کو۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ جس نے قتل کیا ہے وہی اس کا مقتول ہے، اس کو ہی قتل کیا جائے گا، وہی قاتل ہے، اس کو ہی سزا ملے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو، لڑکی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو ابھی اس عورت کے، اس لڑکی کے سانس چل رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچلنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بعض روایتوں کے اندر یہ وضاحت بھی آتی ہے کہ اس نے زیورات پہن رکھے تھے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کس نے مارا ہے؟ وہ بول نہیں سکتی تھی بیچاری، خون کافی نکل چکا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے چند نام لیے، یہودی کا بھی نام لیا۔ تو جب اس یہودی کا نام لیا تو اس نے اپنے سر کے اشارے سے کہا ہاں جی وہی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو ڈھونڈا، مل گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے ہی یہ کام کیا ہے؟ جب اس نے اقرار کر لیا، اپنا گناہ مان لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھروں کے درمیان اس کو رکھ کے، جس طرح اس نے اس لڑکی کو مارنے کی کوشش کی تھی، قصاص کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اس کے سر کو بھی اسی طرح کچل دیا تھا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے بھی قصاص دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کو پیش کیا گیا، فرمایا تم نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آمدن نہیں ہوا، جان بوجھ کے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے اس ورثاء کے حوالے کر دیا، یہ تمہارے پاس ہے، دیکھ لو کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے کہ قصاص قتل کا بدلہ قتل لینا ہے، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین ہمیں یہی حکم دے رہا ہے کہ مقتولوں کے متعلق الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی، بس جو کوئی معاف کر دے، لہو اسے جس نے قتل کیا ہے، من اخیہ بھائی کی طرف سے، ولی بنا تھا نا بھائی، یا والد ولی بنا ہے، یا چاچا ولی بنا ہے، کوئی بھی قریبی ولی بنا ہے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے جو ولی ہے، شیئن کچھ بھی، تھوڑا سا معاف کر دے۔ معاف کیا ہے؟ کہتا ہے چلو تم پیسے دے دو، دیے دے دو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی ہے دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کو دیت ادا کرنی ہے احسان سمجھتے ہوئے۔ اللہ اکبر، تیرے اوپر اس نے بڑا رحم کیا ہے کہ اس نے تیری جان نہیں لی، اس نے کہا تو نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، اتنے پیسے دے دو تو ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ تین آپشنیں ہیں، یا قتل کے بدلے قتل، یا دیت، یا اس کے بدلے معاف کر دیا جائے گا کلی طور پہ کہ میں تم سے آئندہ کے بعد ایسا معاوضہ نہیں کروں گا، تمہیں نہیں سرزنش کروں گا، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ تین آپشنیں ہیں، پہلی قصاص، دوسری ابھی ہم نے دیت پڑھی ہے۔ ذالک، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تخفیف، یہ نرمی ہے، تخفیف ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جس طرح پہلی شریعتوں کے اندر یہ حکم جاری کیا تھا کہ قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا، تو سختی آ گئی تھی نا، جس نے مارنا تھا اس کو پتہ میں نے ماری جانا۔ پھر دیت تھی،
کہ دیت ادا کر دو. میں نے تیسری آپشن تمہارے لیے یہ رکھ دی ہے کہ اگر کوئی اتنے بڑے حوصلے والا ہے وہ کہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے. فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی ہی نرمی ہے، تمہارے لیے بڑی ہی آسانی ہے. اللہ نے تمہارے اوپر کرم کیا ہے، مہربانی کی ہے. اللہ اکبر. ایسے ایسے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر. تاریخ کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دورہ خلافت کے اندر ایک بندے کو پکڑ کے لایا گیا. وہ کہنے لگے اللہ کا نبی امیر المؤمنین اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے. اب اس سے پوچھا تو انہیں قتل کیا؟ کہنے لگا جناب میں نے ویسے ہی پتھر پھینکا تھا تو اس کے سر میں لگ گیا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، لیکن انجانے کے اندر اس کو لگ گیا ہے. اور ٹھیک ہے میرا جھگڑا بھی اس کے ساتھ ہوا، لیکن میں نے اس حالت میں نہیں مارا کہ اس کی جان چلی جائے. امیر المؤمنین کہنے لگے ہاں جی اس نے اقرار کر لی مجھ سے قتل ہوا ہے، تم کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے ہم نے بدلہ لے لیا. اللہ اکبر. حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے چلو جی مجلس قائم کرو، اس کو سزا ملے گی. اس نے امیر المؤمنین کے سامنے ہاتھ باندھے. کہنے لگا امیر المؤمنین ایک بات سن لیجیے، میرے گھر کے اندر معاملات کو ہینڈل کرنے والا چلانے والا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے ایک تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، میں گھر جاتا ہوں اور گھر والوں کو بتا کے آ جاتا ہوں آئندہ کے بعد میں کبھی گھر میں نہیں آؤں گا، میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے تو جا صحیح، لیکن یہ کوئی اپنا بندہ تو کھڑا کرنا جو تیری ضمانت دے. امیر المومنین کے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے؟ سارا مجمع خاموش بیٹھا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی کسی کی کوئی جرت نہیں ہے. اتنے میں ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہے. کہنے لگا امیر المومنین میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اگر نہ آیا تو میں قصاص کے لیے پیش کیا جاؤں گا اپنے آپ. کہنے لگے ٹھیک ہے چلے جاؤ، 2-3 دن کا ٹائم دے دیا، چلو جاؤ، علاقہ تیرا دور ہے، کام مل کے واپس آ جاؤ، پھر تجھ سے ہم قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے. اللہ اکبر. اب جو دن طے ہوا تھا، وقت طے ہوا تھا، اب سارے وہاں مجلس کے اندر دوبارہ اکٹھے ہوئے اور انتظار کرنا شروع کر دیا. عصر کی نماز پڑھی اور عصر کے بعد سارا مجمع بیٹھ گیا اسی طرح کہ ابھی یہاں قصاص ہوگا، بدلے کے اندر اس بندے کو قتل کیا جائے گا. صحابہ بھی بیٹھے ہیں، دیگر لوگ بھی آ کے بیٹھ گئے. اب جیسے جیسے سورج ڈوب رہا تھا، کیونکہ وقت یہ طے تھا کہ فلاں دن مغرب کی نماز سے پہلے میں ادھر پہنچ جاؤں گا. اب سورج غروب ہو رہا ہے، سارے صحابہ پریشان بیٹھے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو قصاص کے طور پہ پیش کیا جائے گا. نہیں نہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جیسے جیسے سورج نیچے جا رہا تھا صحابہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. ابھی چند منٹ ہی رہنے تھے اذان کے اندر کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ بندہ آ گیا. صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کرنا شروع کر دیا اور سارے کھلکھلا کے خوش ہو گئے کہ یہ بندہ آ گیا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی جان بخشی گئی. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے سوال کیا، کہنے لگے اللہ کے بندے تو گیا تھا، تو آتا ہی نہ، ہمیں کون سا تیرا پتہ تھا تو کہاں سے آیا، کون ہے، کدھر سے آیا. اس بندے نے جو بات کہی تھی نا، اس بندے کی بات نے ان غراساء کے اوپر، دل کے اوپر ایسی چوٹ لگائی کہ وہ اس بندے کو معاف کرنے کے اوپر تیار ہو گئے. کہنے لگا امیر المومنین میں یہاں سے گیا تھا نا، آپ مجھے نہیں جانتے، نہ آپ کو ایڈریس کا پتہ ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو مجھے جانتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اگر میں اس دنیا کے اندر بچ جاتا تو کل قیامت والے دن میں نے اللہ کے سامنے بھی تو پیش ہونا تھا نا. امیر المومنین مجھے اس چیز نے گھر کے اندر بیٹھنے نہیں دیا. اللہ کا نبی امیر المومنین میں حاضر ہوں، جو آپ کا فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، منظور ہے. سارے مجمع کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے.
اور وہ دو بیٹے بیٹھے تھے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے. امیر المومنین کہنے لگے تم نے جو کرنا ہے بتلاؤ کیا کرنا ہے. کہنے لگے اللہ امیر المومنین ہم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. تو یہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ قصاص کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی ہی بہتری رکھی ہے. فرمایا یہ قتل کے بدلے قتل یا دیت یا اس کو اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. فرمایا فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے بعد ذالک، اس کے بعد کس کے بعد؟ دیت لے لی، پیسے لے لیے، پھر جا کے اس کو قتل کر دے. مجلس کے اندر بیٹھ کے کہے میں نے معاف کر دیا، میں نہیں بدلہ لوں گا، پھر جا کے اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو تو نے پہلے معاف کر دی ہے، دیت بھی لے لی ہے، یا تو پہلے کہتا کہ میں نے اس کا قتل کا بدلہ قتل یا دیت لینی ہے یا معاف کر دیا تو پھر بات ختم ہو گئی. اب بعد میں اگر کوئی قتل کرتا ہے فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو میرے رب نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس حوالے سے اگلی بات فرمایا وَلَكُمْ، ان لوگوں تمہارے لیے فی القصاص، اس قصاص کے اندر حیات، زندگی ہے. اللہ اکبر، اس کے اندر زندگی ہے. کسی بندے کو پتا ہو کہ قتل کے بدلے قتل ہے، اگر میں نے اس بندے کو قتل کیا تو میں بھی مارا جاؤں گا، تو وہ کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں، وہ سوچے گا، 1000 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے بھی مارا جائے گا. کبھی نہیں کرے گا. اس طرح زندگی بچ جائیں گی. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یا اس قتل و غارت سے اپنے آپ کو بچا لو. اگلا جو سبق ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ شروع اسلام کے اندر ابھی وراثت کا حکم تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوا تھا کہ کس کا کتنا حصہ ہے، کس کا کتنا حصہ ہے، یہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوا تھا. اس وقت وراثت کے لیے وصیت کی جاتی تھی، میرے جانے کے بعد اس کو اتنا دے دینا، میرے جانے کے بعد والدین کے لیے اتنا ہے، بہن بھائیوں کے لیے اتنا ہے، میری بیوی بچوں کے لیے اتنا ہے، یہ سارے بیان کیے جاتے تھے. یہاں ایک ضروری گزارش سن لیجیے. شریعت کے اندر ایک واحد وراثت کا معاملہ ہے جس کو میرے رب نے بذات خود بیان کیا ہے. مثال کے طور پہ حج ہے نا، حج اللہ نے فرض کیا ہے صاحب استطاعت کے اوپر. حج کرنے کا طریقہ میرے رب نے نہیں بتایا. کس نے بتایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمازیں فرض کی ہیں نا، نمازیں پڑھنے کا طریقہ کس نے بتلایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قربانی ہے، اسی طرح عمرہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے اور دیگر عبادات ہے، روزہ ہے. لیکن واحد ایک دین کے اندر ایسا وراثت کا معاملہ ہے کہ جس کو میرے رب نے نبی کے تھرو نہیں بلکہ بذات خود اللہ رب العالمین نے حصے تقسیم کر کے قرآن کے اندر رب العالمین نے آیات کو نازل کر دیا ہے. یہ اس کی تفصیل آگے جا کے آئے گی، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے مختصر انداز کے اندر بیان کیا ہے. فرمایا کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، اذا حضر، جب آنے لگے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترکا، اور وہ چھوڑنے والا ہو، خیرا، مال، اس کے پاس مال بھی ہے، مال چھوڑنے والا ہے، تو کیا فرمایا؟ الوصیۃ، تو وہ وصیت کر جائے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، زیادتی نہ کرے، انصاف کے ساتھ سب کو حصہ دے. حقا، یہ حق ہے، علی المتقین، ڈرنے والوں کے لیے، یہ ڈرنے والوں کے لیے حق ہے، لازم ہے، یہ لازماً کام کرنا چاہیے. یہ میرے بھائیو وراثت کا معاملہ اللہ نے کیونکہ بذات خود بیان کر دیا ہے. اب اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اب جن کے حصے میرے رب نے مقرر کر دیے نا قرآن کے اندر، والدین کو اتنا ملے گا، کوئی والدین کے متعلق وصیت نہیں کر سکتا. بھائی کو اتنا ملے گا، یعنی بیٹوں کو اتنا ملے گا، لکھ دیا گیا ہے.
بیٹیوں کو اتنا ملے گا لکھ دیا گیا ہے، بھائیوں کو اتنا، بہنوں کو اتنا، بیوی کو اتنا، یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اب کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ ہاں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی مال ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، تو میں کل مال کو وصیت نہ کر دوں؟ فرمایا نہیں، کل مال کو نہ کر، نصف۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر کتنا؟ فرمایا تیسرا حصہ تو وصیت کر سکتا ہے، اور تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے وصیت کا، تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے وصیت کا۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے وصیت کرنی ہے تو چوتھے حصے کی وصیت کرے۔ تم میں سے کوئی اس حالت میں اس دنیا سے نہ جائے کہ اس کی اولاد بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہے، لوگوں سے مانگتی رہے۔ یہ تیری اولاد کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ ہاں، اب وصیت کن لوگوں کے متعلق کر سکتا ہے؟ جن کے حصے میں رب نے مقرر کر دیے ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ جن کے حصے میں رب نے قرآن کے اندر مقرر کر دیے ہیں نا، ان کے متعلق وصیت نہیں کر سکتا۔ جن کے حصے میں رب نے قرآن کے اندر بیان نہیں نہ کیے یا وہ وراثت کے حقدار نہیں بن سکتے، ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ مالدار ہے، اب وہ کہتا ہے میرا فلاں دوست غریب ہے، اب وہ لکھ کے دے کے جا سکتا ہے اتنے لاکھ روپیہ میرے بعد میرے دوست کو دے دیجیے، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ میرے فلاں بندے کو دے دیجیے، ملازم کو دے دیجیے، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ فلاں مدرسے کے لیے اتنا، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ یہ وصیت ہے۔ اب جن کے حق مقرر ہے ان کے اوپر وصیت نہیں ہو سکتی۔ اب اس نے جو وصیت کی تھی اس لحاظ سے میرا رب ایک اور انداز کے اندر بات کرنے لگا ہے، ایک مسئلہ اور میرا رب سمجھانے لگا ہے، وہ یہ ہے فَمَن بَدَّلَهُ، پس جو کوئی بدل دے، بعد اس کے، ما سمعہ، اس نے اس کو سن لیا ہو، فَإِنَّمَا، پس بے شک، اسمہ، اس کا گناہ، الذین، انہی لوگوں پر ہے، یبدلون، جو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک بندے نے وصیت لکھی، اس نے لکھا 1,00,000 روپیہ فلاں بندے کو دے دیجیے، 1,00,000 روپیہ فلاں مسجد کے اندر، فلاں مدرسے کے اندر۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ 1,00,000 نہیں، وہ کہتا ہے 10,00,000 روپیہ۔ 10 نہیں کہا تھا، 10,00,000 روپیہ اس نے کہا فلاں بندے کو دے دو۔ مسجد کے لیے اس نے کہا 1,00,000 روپیہ، 10,00,000 روپیہ، 20,00,000 روپیہ اب دو۔ اس نے اس کی وصیت کو چینج کر دیا۔ اب اس کا گناہ مرنے والے کے اوپر نہیں ہے، اس کا گناہ بدلنے والے کے اوپر ہے۔ دوبارہ سمجھیے، ایک بندے نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ یہ کام اس طرح کیجئے، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو جو تبدیلی کرنے والا ہے وہ گناہ گار ہے، مرنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس کوئی چیز ہے اور اس نے اس کی وصیت کرنی ہے، اس کو چاہیے کہ 2 راتیں بھی نہ گزرے کہ اس کے پاس وصیت موجود ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے یہ بات سنی میں نے اسی دن سے وصیت لکھ کے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ تو جن لوگوں کے متعلق کسی بھائی نے وصیت کرنی ہے تو وہ آج سے ہی اپنی وصیت لکھ لیں، یہ سنت کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے وصیت کہ جن کا کتاب و سنت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، وہ وصیت سنت کے مطابق لکھ لیں۔ آخری بات فرمایا فمن خاف، پس جو کوئی خوف کھائے، من موصٍ، وصیت کرنے والے کی طرف سے۔ یہ ایک اور بات ہے، دیکھیں میرا رب کتنی آسانی سے بات سمجھا رہا ہے۔ فرمایا فمن خافا، پس جو کوئی خوف کھائے، من موصٍ، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، حق تلفی کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح، پس وہ اصلاح کر دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے وصیت لکھی، اس نے لکھا 10,00,000 روپیہ میرے مرنے کے بعد فلاں دربار پہ دیا جائے، میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے فلاں مزار کی تعمیر کے اندر دیے جائیں۔
اتنے پیسے فلاں لوگوں کو دیا جائے جو نشئی ہیں، نشہ کرنے والے ہیں یا گندے لوگ ہیں، ان کے اندر تقسیم کرنے کا کہہ کے جائے۔ اب یہ اس نے وصیت لکھ دی ہے، اب اس کی وصیت صحیح نہیں ہے۔ اب جو وصیت لینے والا ہے، وارث ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی وصیت کو چینج کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے غلط لکھ دیا بیچارے نے، اس کو پتہ نہیں تھا۔ شرک کے متعلق وصیت کر گیا ہے، بدعات کے متعلق وصیت کر گیا ہے، گندے لوگوں کے متعلق وصیت کر گیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی پیچھے والا اصلاح کر دے گا تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر وصیت لکھنے والے سے غلطی ہو گئی ہے تو بعد والے کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کر دیں، اسی کے اندر خیر اور اسی کے اندر بھلا ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق۔ آج کے سبق کا نام ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں جن کے متعلق میرے رب نے 2 ہی ایک جیسے لفظ استعمال کیے ہیں۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، قصاص کو بھی میرے رب نے لازم قرار دے دیا ہے، اور وصیت کے متعلق بھی لازم قرار دے دی ہے یہ بات کہ جن کے حصے مقرر نہیں ہیں ان کے لیے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر کے جائے گا، وگرنہ وہ زیادتی اور ظلم کے اندر اس کا معاملہ آئے گا۔ اور یہاں ایک اور گزارش سن لیجئے، وراثت کا معاملہ اللہ رب العالمین نے مفصل بیان کیا ہے 4 پارے کے اندر، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، جب اللہ نے سب کے حصے مقرر کر دیے نا تو آخر میں جب میرے رب نے بات ختم کی نا، اس رکوع کو ختم کیا، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ جو ان ساری بات کو مانے گا اس کے لیے جنت ہے، باغات ہے، ذالک الفوز العظیم، اس کے لیے بڑی ہی کامیابی ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا، بہت بڑا اجر میرے رب نے تیار کر رکھا ہے۔ ساتھ ہی اگلی آیت کو شروع کرتے ہوئے میرا رب کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جس نے ان حدوں کو پامال کیا، اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، بہن کا اتنا حصہ ہے، بھائی کا اتنا حصہ ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیٹے کو تو دیتا ہے، بیٹی کو نہیں دیتا، بھائی کو دیتا ہے، بہن کو نہیں دیتا، تو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیجئے، من یعص اللہ ورسولہ، جس نے یہ کام کیا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو ہم جہنم کے اندر دھکیل دیں گے، جہنم میں داخل کریں گے، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اس انسان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو اس لیے جہاں ایسی کوئی کمی دیکھیں کہ لوگ وراثت کو تقسیم کر رہے ہیں، بھائی بہن کا حصہ مار رہا ہے یا باپ بیٹی کا حصہ مار رہا ہے، ان کو خدا کا خوف ان کے سامنے بیان کیجیے کہ خدا کا خوف کھائیں کہ اللہ کے سامنے جا کے انہوں نے جواب دینا ہے، اللہ کی پکڑ کے اندر نہ کہیں آ جائے کہ یہ جو اللہ نے حق مقرر کیے ہیں ان حقوں کے مطابق ہی اس وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔